بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، تعلیم، روحانیت کا وہ خوبصورت گلدستہ ہے کہ جس کی خوشبو عاشقان رسول قیامت تک محسوس کرتے رہیں گے۔ صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھائی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد میں اترتے ہیں تو بڑی دلیری کے ساتھ کفار کی صفوں میں داخل ہو کر ان کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ ایک بڑا کافر حارث بن عامر وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی دور سے دیکھتی ہے اور اس نے اپنے خامد کو قتل ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں خبیب بن عدی کو مرواؤں گی اور اس کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پیوں گی۔ اور اس طرح اس نے غصے کی حالت میں کئی الفاظ اپنے ذہن میں سما لیے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری، بڑی دلیری کے ساتھ آپ میدان احد میں موجود ہیں۔ کچھ مرحلہ ایسا بھی آیا کہ مشرکین نے پیچھے کی طرف سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے، کچھ قید کر لیے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر کے مکہ لے جایا گیا اور اسی عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ حارث بن عامر کی بیوی نے اپنے گھر میں ان کو قید رکھا۔ 4 مہینے جو حرمت کے 4 مہینے ہیں آپ نے اس کے گھر میں گزارے اور اس نے کہا کہ یہ حرمت کے مہینے نکل جائیں پھر خبیب بن عدی کو سزا دیں گے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس گھر میں 4 ماہ گزارے اور اس کے پہرے دار اس کے بیٹے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انگور کھا رہے ہیں، وہ عورت آئی کہنے لگی خبیب تیرے پاس انگور کہاں سے آئے؟ حضرت خبیب بن عدی آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے دیے ہیں۔ وہ ہمسائے جو چند ایک تھے ان سے پوچھا کہ تو نے کسی نے انگور بھیجے خبیب بن عدی کو؟ سب نے انکار کر دیا۔ وہ پھر آئی کہنے لگی کہ کھجوروں کا تو موسم ہی نہیں ہے، اپنا انگوروں کا تو موسم ہی نہیں ہے، تیرے پاس انگور کہاں سے آئے؟ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ تیرے ساتھ بڑا ساتھ دے رہا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ۔ حرمت کے 4 مہینے گزر گئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا کے لیے باہر میدان میں لایا گیا جو حرم کعبہ سے باہر تھا۔ ایک سوکھا کھجور کا تنا اس میدان کے اندر گاڑا گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے سزا دینی ہے، مجھے مار دینا ہے، مجھے مرسلہ کرنا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے 2 رکعت نماز تو نفل پڑھنے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور بڑی جلدی سے آپ نے نفل ادا کر لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو کرتا تھا کہ میں لمبے نفل ادا کر لوں کیونکہ زندگی کے یہ آخری نفل ہیں، لیکن میں اس بنا پہ مختصر کر دیے تاکہ کفار یہ نہ سمجھے کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے۔ آپ کو اس کھجور کے تنے کے ساتھ باندھا گیا۔ آپ کے چہرے کا رخ کعبے کی طرف تھا، آپ مسکرا رہے تھے کعبے کو دیکھ کر۔ ابو سفیان اس میں موجود تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ اے خبیب بن عدی تو چاہتا تو ہوگا کہ تیری جگہ محمد اور رسول اللہ ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان اور مشرکین مکہ یہ بات سن لو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ چبھنے والے کانٹے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر ابو سفیان پریشان ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ یہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کو رسیوں سے باندھ کر کھجور کے تنے کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ آپ کے جسم انور کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ٹکڑا کٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں
آپ کی تعریف میں شعر پڑھتے ہیں، اور جب آخری سانس ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ان کو گن لے۔ جس طرح ہمارے امیر المجاہدین بڑے خوبصورت انداز میں الفاظ بولتے ہیں کہ ان کو گن لے، یہ لوگ جو مجھے اذیت دے رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، میرے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں، ان کو گن لے اور ایک ایک کر کے ان کو مارنا ہے، تکلیف پہنچانی ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بے عین ہی سچے ثابت ہوئے۔ آپ کی بد دعا جو ہے وہ عرش تک پہنچی اور فوری طور پر قبول ہوئی۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جب یہ بد دعا سنی تو میرا کلیجہ لرز اٹھا، میں اپنے دل کو پکڑا اور وہاں سے نکل گیا کہ یہ مسلمان کے دل سے جو آواز نکل رہی ہے، یہ زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ ضرور پورے ہوں گے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخری سانس میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ خبیب بن عدی کا سلام ہو، یا رسول اللہ خبیب بن عدی کا سلام ہو، یا رسول اللہ خبیب بن عدی کا سلام ہو۔ 3 بار سلام بھیجا۔ حضرت خبیب بن عدی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام موجود تھے مسجد نبوی میں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ خبیب بن عدی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے آخری سلام آپ کو 3 بار پیش کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 بار اس سلام کا جواب دیا ہے۔ آپ نے 3 بار اپنے صحابی کا نام لے کر سلام کا جواب دیا ہے۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کے فضائل کیا ہوں گے۔ آپ نے خبیب بن عدی کا نام لے کر سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا خبیب بن عدی شہید ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ خبیب بن عدی کو لے کر مدینہ پاک آؤ۔ حضرت خبیب بن عدی کو لینے کے لیے صحابہ کرام مکہ گئے تو آپ کا جسم انور ابھی تک تنے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جسم کے رسے جو ہیں وہ کھولنے لگے۔ اچانک آپ کا جسم زمین پر گر گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی جب زمین پہ گرے، ہم اس کھجور کے تنے سے اتر کر نیچے آئے تو دیکھا خبیب بن عدی کا جسم وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدفین خود فرما دی۔ یہ ہیں میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے شریعت مطہرہ کا سبق دیا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام آپ پہ قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔